بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں جو ہمارے بھائی اور ساتھیوں نے جو ایک ادارہ قائم کیا ہے، پہلے سے قائم تھا لیکن ابھی اس کی تجدیدیت کی طرف ان کا بیان ہوا والحمدللہ وہ بھی رواں دواں ہے، قائم ہے۔ JHO جامعہ حقانیہ آفیشل۔ تو اس کے لیے میں نے ان سارے ساتھیوں سے یہ التماس کی کہ آپ ایسا کریں کہ ان کے لیے آپ ایک عنوانات تیار کریں اور ان عنوانات کے سلسلے میں ان کے تحت آپ اپنا کام جاری رکھیں، تو ایک منظم طریقے سے دارالعلوم جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک، جو کہ ایک بہترین ادارہ ہے پاکستان بننے کے بعد، الحمدللہ صف اول کے ورلڈ اور دنیا کے صف اول کے مدارس میں ان کا شمار ہے۔ اور ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث استاذ العلماء والمحدثین مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اخلاص سے اس کی تاسیس اور بنیاد رکھی ہے، اور اسی وقت سے الحمدللہ روزانہ منٹوں اور گھنٹوں کے حساب سے ترقی کر رہا ہے جامعہ۔ تو چاہیے اور مناسب بھی ہیں کہ ان کے جتنے بھی پروگرامات ہیں وہ اجاگر ہوں، پوری دنیا میں وہ پھیل جائے۔ اس کے لیے میں نے ان ساتھیوں کو کہا کہ آپ چند عنوانات ذہن میں رکھیں، اسی کے تحت آپ کام شروع کریں۔ ایک یہ ہے کہ دارالعلوم جامعہ حقانیہ کے شب و روز جتنے بھی یہاں کچھ ہوتے ہیں، مہمان آتے ہیں، تو ان کو آپ بہت ایسے مہمان بھی آتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جید علماء ہوں گے، اسکالرز ہوں گے، سیاسی سماجی شخصیات ہوں گے، تو آپ ان کی یہاں جو نشستیں ہوتے ہیں اور ان کی جو تقاریر ہوتی ہیں یہاں، ان کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے امت کو پہنچائیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہاں کے علماء ہے، الحمدللہ چوٹی کے علماء ہیں ہمارے، ان کی دروس بالخصوص احادیث مبارکہ کے جو دروس ہیں، یا فقہ کے جو دروس ہے ان کی، یا افتاء کے جو ہے، وہ مختصر طریقے سے ان کی دروس آپ کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پر ان کا ایک شعبہ ہو، ان کا ایک ٹائم ہو، وقت ہو ان کے لیے خاص، تاکہ وہ بھی یہاں سے امت کو پہنچ جائے اور نشر ہو جائے۔ نمبر تین یوٹیوب کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے۔ نمبر تین، یہاں ہمارے ادارے میں الحمدللہ ایک عظیم دارالافتاء ہے، اور آئے روز لوگوں کو نئے مسائل پیش ہوتے ہیں۔ ان مسائل کے لیے لوگ پہاڑوں سے اور دور دور علاقے سے، بنوڑی، خان اور کوہستان سے یہاں آتے ہیں، تکلیف کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایک پروگرام وضع کریں تاکہ وہ جب کوئی مسئلہ پوچھے نیٹ پر، آپ کا اپنا ویب سائٹ ہو اس پر، تو اس کو فوراً اس مسئلہ اگر ویب سائٹ پر موجود ہو تو جواب ملے گا، نہ ہو تو ان کے لیے 3 دن جتنا بھی مفتی صاحب مناسب سمجھے ٹائم دے، اور ان کو وہ فتویٰ آن لائن طریقے سے نیٹ کے ذریعے سے پہنچ جائے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں خصوصاً تخصص کے لیے، یا اور ان کی جو تقاریر ہے اور ان کی جو مباحث ہے، علمی مباحث، تو ان کو آپ قلم بند کریں، لائیو طریقے سے یا ریکارڈ کے طریقے سے یوٹیوب پر، نیٹ پر اور اپنے پیج پر ان کو امت تک پہنچانا چاہیے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جامعہ دارالعلوم کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہے اور ان کی جو بھی جامعہ کے اندر جامعہ کی ترقی کے لیے جو بھی ہے، ان کو بھی آپ نیٹ پر ڈالیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور دارالعلوم کے جو ایسے امور ہیں جو دارالعلوم کی ضروریات میں سے ہے، ان کو بھی آپ نیٹ کے ذریعے لوگوں کو پہنچائے۔ ہمارے بہت سارے متعلقین ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جامعہ کے ساتھ تعاون کریں، جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو چندہ ہے ہم نے دیا ہے، جو پیسے دیے ہیں، الحمدللہ اس پر تو ہزاروں لوگ ہر سال فارغ ہوتے ہیں، علماء بنتے ہیں، حفاظ بنتے ہیں، اور اسی طرح مفتی حضرات بنتے ہیں، اور ہمارے جو تخصصات ہے ان کے شعبے ہے،
ان سے بہت سارے علماء فارغ ہوتے ہیں، وہ خوش ہوں گے، ان کا دل خوش ہوگا، ان کو یہ محسوس ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے جو تعاون کی ہے ادارے کے ساتھ وہ تو ہمارا کام آ گیا، تو وہ خوش ہوں گے اور بھی دارالعلوم و جامعہ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی موقع کے مناسبت سے، پھر بھی اگر موقع مل جائے تو کچھ باتیں عرض کریں گے۔